بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھلے کرو، تھلے تھوڑا جا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہ. تمام حمد ہے اس ذات واجب کے لیے جو ہر حمد کے لائق ہے، اور درود و سلام ہستیوں پر جنہیں پیدا کرتے ہی پیدا کرنے والا خود درود میں مصروف ہو. حضرات محترم، بڑا طویل سفر طے کر کے میں اس عالم مجبوری میں شریک عبادت ہونے کے لیے حاضر ہوا. میں صرف آپ کی دعاؤں کا محتاج ہوں، اور میں بھی آپ کے ساتھ آپ کے لیے دعا کروں، آپ میرے لیے دعا کریں. اس بارگاہ الہی میں دعا کریں اور اس سرکار جہاں پناہی میں دعا کریں کہ اے مبدأ فیض الاطلاق، اے خالق انفس و آفاق، اے مالک موت و حیات، اے حاکم شش جہات، اے مدبر زمان و مکان، اے واجب لامکان، اے نہاں خانہ عدم سے نکال کر بازار وجود میں نمائش رنگ و سنگ کرنے والے، اے ہستی کے دامن صحرا پر دامن صحرا پر افق صبح کی نمائش کرنے والے، اے اپنی مشیت کے تقسیم فیض عام کرنے والے، اے واجب کی بلندیوں سے امکان کی پستیوں کا جائزہ لینے والے، رحم کر رحم، کرم کر کرم. ہم محتاج ہیں، تو غنی، تو اعلیٰ ہے، ہم دنی. ہم سائل ہیں، تو مسئول، ہم طالب ہیں، تو مطلوب. ہم کشکول گدا، تو دست عطا. ہم کاسب کف، تو ابر سخا. ہم سے رخ موڑ نہ لینا، توحید کے فیض سے ہمارے جام چھلکتے رہیں. تیری نسیم کرم کے قافلے چلتے رہیں، رحمت کے دروازے کھلتے رہیں، دل کے غنچے کھلتے رہیں. یا سابغ النعم، یا ذا الجود والکرم. یہ میری آواز نہیں ہے دوستو، جس ذرے کو سنو یہی صدا ہے. جس ستارے کو سنو یہی التجا. زمین سے لے کر آسمان تک، مکان سے لے کر لامکان تک، ذرے سے لے کر کہکشاں تک، ہر ایک اسی سے مانتا ہے.
ہر ایک اسی سے طلب کرتا ہے۔ مومن کی بھی شرط نہیں ہے، کافر بھی اسی سے مانگتے، مشرک بھی اسی سے مانگتے، دہریے بھی اسی سے مانگتے۔ فرق ہے تو صرف اتنا، کچھ خود ساختہ ہیروں سے مانگتے ہیں، ہم خدا ساختہ وسیلوں سے مانگتے ہیں۔ تو ایک ہے، وسیلوں میں کثرت ہے۔ جس نے اس کا جلوہ جہاں دیکھا وہی مانگ لیا۔ کسی نے اس کا جلوہ شمس میں دیکھا، اس سے مانگا۔ کسی نے اس کا جلوہ قمر میں دیکھا، اس سے مانگا۔ کسی نے شجر میں دیکھا، اس سے مانگا۔ کسی نے مہاتما بدھ کی آبروسی مجسمے میں دیکھا، اس سے مانگا۔ کسی نے مندر کے دھرم میں دیکھا، اس سے مانگا۔ کسی نے نصرانی کی مریم میں دیکھا، اس سے مانگا۔ کسی نے عیسیٰ کے دم میں دیکھا، اس سے مانگا۔ عبد القدیر خان نے اس کا جلوہ ایٹم میں دیکھا، اس سے مانگا۔ آواز وہی ہے، لہجے بدل گئے، منزل وہی ہے، رستے بدل گئے۔ کسی نے مندر میں پکارا، کسی نے شوالے میں پکارا، کسی نے حرم میں پکارا، کسی نے دیر میں پکارا، کسی نے جلدی پکارا، کسی نے دیر میں پکارا، کسی نے پیدا ہوتے ہی پکارا، کسی نے 40 سال بعد پکارا۔ مسلم نے ہوش آتے ہی پکارا، کافر نے نیل میں غرق ہوتے ہوئے پکارا۔ یہ غرق ہونے والا فرعون وہی نہیں تھا جو کہتا تھا کہ میں رب اعلیٰ ہوں، اللہ کے اختیار میں تھا، اسی وقت عذاب گرا کے ختم کر سکتا تھا، مگر اس نے کہا نہیں، یہ زندہ رہے۔ کیوں؟ جس منہ سے ہم نے اپنے حق کا انکار سنا ہے، اسی منہ سے ہم پکار بھی سننا چاہتے ہیں۔ موسیٰ کے تعاقب میں روانہ ہوا، موسیٰ نے عصا مارا، نیل میں رستہ بنا، فرعون اسی رستے سے روانہ ہوا۔ موسیٰ پار ہو گئے، یہ جب سینٹرل میں پہنچا، پانی کی موجیں جو دیواریں بنی ہوئی تھی وہ گلے مل گئی، 2 دیواروں کے درمیان آ گیا، اب غرق ہونا شروع ہو گیا۔ تو کم از کم ملت مسلمہ، کلمہ گو حضرات، نیل کی موجوں سے سبق لے لیں۔ نیل کی موجوں نے یہ درس دیا، اگر مشترکہ دشمن کو ہلاک کرنا ہو تو بچھڑے ہوئے گلے مل جایا کریں۔ میری بات پہ غور فرما لیا؟ میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے عزیزان گرامی کہ جب ڈوبنے لگا تو کہتا ہے مالک بچا لے، اے مالک میں ہلاک ہو رہا ہوں، اور اللہ نے آواز دے کر کہا مصریو تمہارا خدا کسے پکارتا ہے، قبطیو تمہارا معبود کسے آواز دیتا ہے۔ اب بھی تمہاری سمجھ میں نہیں آیا؟ اصلی اور نقلی میں یہ فرق ہوتا ہے کہ جب نقلی غرق ہونے لگتا ہے تو اصلی کو کہتا آ میری مدد کر، تو نہ ہو تو میں ہلاک ہوں۔ توجہ ہے نا میرے محترم سے؟
غرض کہ فرعون ہو کہ نمرود، ابو جہل ہو کہ شیطان مردود، پکارتے سب اسی اللہ کو، آواز سب اسی اللہ کو دیتے ہیں۔ ذرا وہ منظر ذہن میں لائے نا، جب اللہ نے آدم کا پتلا بنا کر فرشتوں سے کہا جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو سجدے میں جھک جائیں گے۔ بس زیادہ زحمت نہیں دیتا میں، وہ ظاہر ہے کہ جب شیطان کا نام آئے گا تو کوئی نہ کوئی اس کا چیلا شور مچائے گا۔ تو سب نے سجدہ کیا، ایک چودھری اکڑ گیا۔ توجہ ہے یا نہیں صاحب؟ جی ہاں، تو اللہ نے کہا کیوں سجدہ نہیں کرتا اسے جسے میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ میں کہتا ہوں شیطان کے ایک ہی جواب میں اسے شیطان بنا، کہتا لم اکن لاسجد لبشر، نہیں سجدہ کروں گا اس بشر کو۔ اللہ نے کہا نکل، میری لعنت تیرا پیچھا کرے گی، جسے میں نے نبی بنایا ہے نبی کو بشر کہتا ہے، چل کے نہیں۔ تو سب سے پہلے نبی کو بشر کس نے کہا؟ یہ بچے کبھی کبھی پوچھتے ہیں جی شیطان کی کوئی نشانی رسا ہوا؟ قرآن نے نشانی بتائی ہے، جو نبی کو بشر بشر کہتا نظر آئے سمجھ لو اسی کا فوٹو ہے۔ میری بات پہ غور فرما لیا؟ حالانکہ اللہ نے اتنی احتیاط برتی کہ اس نے شرط لگائی تھی جب تک روح نہ آ جائے اس میں سجدہ نہیں کرنا، کیونکہ اللہ کبھی بے روح کا سجدہ کراتا ہی نہیں۔ اس نے کہا میں کعبے کو بھی سجدہ نہیں کراؤں گا جب تک اس میں روح نہیں آ جائے۔ جب روح کعبہ پیدا ہو گیا تو مسجود خلائق بن گیا۔ سبحان اللہ۔ آدم کے سامنے شیطان کیوں نہ جھکا؟ یہ جھکنا سجدہ اللہ کو تھا، تعظیم آدم کی تھی۔ وہ دیکھ رہا تھا صرف آدم کے ڈھانچے کو، وہ ایک سٹرکچر دیکھ کر جھکنے کو بدعت سمجھ رہا تھا۔ فرشتے کیوں جھکے؟ وہ اس روح کو دیکھ رہے تھے جو اس میں چھپی ہوئی تھی۔ ہم بھی علم کی، تعزیے کی، تابوت کی اور مزاروں کی تعظیم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اسے ڈھانچہ نہیں سمجھتے ہیں، اس میں حسنین کی وہ روح دیکھتے ہیں جس نے فرشتوں کو جھکا دیا۔ توجہ ہے نا صاحب؟ میں یونائٹڈ نیشن کے انٹر ریلیجس ایک کانفرنس میں شرکت کے لیے گیا، تو وہاں ایک پنڈت آیا ہوا تھا انڈیا کا،
کہنے لگا یہاں 285 یا 86 مذہب کے بڑے بڑے اسکالر آئے ہوئے ہیں، آپ اپنے رہبر کی کوئی ایسی شان بتائیں جو یہاں آنے والے مذاہب کے کسی رہبر میں نہ ملے۔ ظاہر ہے کہ یونائٹڈ نیشن کا اسٹیج تھا، میں نے مولا کو آواز دی، مولا نے میری مدد کی، میں نے سینے پہ ہاتھ مار کے چیلنج کر دیا، آج تک کسی نے اس چیلنج کا جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا یہ جتنے اہل مذہب ہیں اپنی اپنی مقدس کتابوں پر ہاتھ رکھ کر میرے بات کی گواہی دیں گے، کسی مذہب کا رہبر، کسی مذہب کا لیڈر، کسی مذہب کا امام اپنے اپنے مذہب کے عبادت خانے میں پیدا نہیں ہوا سوائے میرے مولا۔ پنڈت بیچارہ چکرا گیا، اسے کہنے لگا علی کعبے ہی میں کیوں پیدا ہوئے؟ میں نے کہا تو کہاں سے آیا؟ کہنے لگا ہندوستان سے۔ میں نے کہا ہندوستان باغات کا شہر ہے، میں تجھے اسی زبان میں نہ سمجھاؤں؟ میں نے کہا اللہ نے کائنات میں ایک نبوت کا شجر لگایا تھا، جب 1,24,000 بہاریں دیکھ کر وہ بلا فصل ہو گیا، اب اس میں فصل آنی بند ہو گئی نبوت کی، تو اللہ نے اس کی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے اسی جنس کا ایک پودا اپنے سرکاری بنگلے کے گملے میں پیدا کر دیا۔ نہیں، ابھی بابا نہیں، اب میں دیکھوں گا کتنے جاگ رہے ہیں۔ وہ جو پودا پیدا کیا نا اس نے سرکاری بنگلے کے گملے میں، پودا اتنا زوردار اور طاقتور تھا کہ گملے میں شگاف آ گیا۔ جب وہ پودا پروان چڑھا تو اللہ نے اسے نبوت کی ایک شاخ سے پیوند کر دی، وہ شاخ کو لے کے گھر آ گیا، اس میں پھر ثمر آنے شروع ہو گئے نبوت کی شاخ۔ اب جو اس میں پہلا ثمر آیا اس میں ساری خوبیاں اکٹھی ہو گئیں، نبوت کی خوشبو، امامت کا ذائقہ، تولا کی مٹھاس، تبرہ کی کھٹاس۔ جو ہے نا صاحب، کہنے لگے آپ میں تو بہت سے فرقے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، ہم میں کوئی فرقہ نہیں۔ ظاہر ہے کہ اقوام متحدہ میں وہ ہمیں خراب کرنا چاہتا تھا۔ کہنے لگے یہ سنی شیعہ وغیرہ پھر کیا ہیں؟ میں نے کہا یہ سنی شیعہ وغیرہ یہ الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، وہ جو شگاف کی لکیر آئی تھی نا کعبے میں، ہم سب اس لکیر کے فقیر ہیں۔
اور صاحب لکیر جناب امیر۔ پیغمبر نے جب اس کو ہاتھوں پہ اٹھایا، توجہ، جو کعبے میں آئے تو پیغمبر نے محبت سے اس کا منہ چومنا چاہا، اس نے ہمک کر پیغمبر کی زبان معصوم ہونٹوں میں دبا لی۔ اور جتنا علم تھا مدینۃ العلم کا وہ اس نے پی لیا، زبان رسالت سے سارا علم پی لیا۔ گھبرائے تو نہیں؟ اب فقرہ میں کہتا ہوں، پھر میں دیکھتا ہوں کہ ماشاءاللہ کتنے ہیں۔ علی نے سارا کچھ تو پی لیا زبان رسالت سے، اور جو علی سے بچ گیا علی کے بیٹوں نے باپ کا مال سمجھ کے پی لیا۔ میری بات پہ غور فرما لیا؟ اب میں زیادہ دیر آپ کو زحمت نہ دوں اور میں سمیٹتا ہوں بیان کو۔ جو علم تھا ابو طالب کے بیٹوں نے چوس لیا، توجہ ہے یہ نہیں؟ اور جو علی سے باقی بچ گیا علی کے بچوں نے باپ کو مال سمجھ کے لے لیا۔ میری بات پہ غور ہے ہی نہیں؟ بس پورے کانفرنس ہال میں پوری دنیا کے اہل مذہب جمع تھے، پوپ پال، اس کے جتنے سفیر، وہ سب آج بھی میرے پاس البم میں ان کی تصاویر موجود ہیں۔ توجہ میں چاہتا ہوں ملکہ برطانیہ، روس کا صدر، یہ سب وہاں پر موجود ہیں، اور پورے کانفرنس ہال میں کسی مذہب کے کسی رہبر کا قول نہ ملا تو کربلا کے شہنشاہ، صرف کربلا کے شہنشاہ کا ایک فرمان بینر پہ لکھا ہوا تھا، اکرموا کریم کل قوم، نیچے لکھا تھا حسین ابن علی۔ جس کا ترجمہ ہے، شہنشاہ فرماتا ہے کربلا کا کہ ہر قوم کے کریم کی عزت کرو۔ توجہ ہے یا نہیں؟ نیچے لکھا تھا حسین ابن علی۔ میں نے امریکہ کی سب سے بڑی لائبریری ہے کانگریس لائبریری، اس میں جا کر دیکھا کہ کریم کہتے کسے ہیں۔ تو لبنان کا سب سے بڑا عربی کا اسکالر پادری ہے جس کا نام ہے فادر لوئس معروف، اس نے لکھا کریم کے معنی ہے المعطی قبل السوال، کریم اسے کہتے ہیں جو سوال سے پہلے عطا کرے۔ سوال کی نوبت ہی نہ آنے دی۔ پھر انسائکلوپیڈیا عربی کی پڑھی میں نے، اس میں کریم کے معنی لکھے تھے من یکشف السوء عن وجہ العدو، جو دشمن کے چہرے پر بھی پریشانی برداشت نہ کر سکے۔
یعنی دشمن کو بھی پریشان نہ دیکھ سکے، وہ کریم کہلاتا ہے۔ میں نے چیلنج دے دی کہ ایسا کریم تم اپنے اندر دکھاؤ، میں اپنا مذہب چھوڑتا ہوں، ورنہ میں دکھاتا ہوں، تم غور کر لو۔ آج تک کسی نے اس کا جواب نہیں دیا۔ جب تک یونائیٹڈ نیشن باقی ہے میرا چیلنج باقی رہے گا۔ پہلا کریم مجھے نظر آیا 19 رمضان کو، جس کے قاتل کو لوگ مارتے کوٹتے، اس کے بازوؤں کو رسیوں سے باندھے کھینچتے لا رہے تھے۔ اس کریم نے کہا اسے کچھ نہ کہو، چھوڑ دو۔ لوگوں نے کہا آپ کا قاتل ہے، کہا قاتل صحیح مگر اس کی ہونٹ خشک ہے۔ مانگنے سے پہلے میرا سارا شربت اسے پلا دو۔ دوسرا کریم نظر آیا 10 محرم کو، جسے لوگ کہتے ہیں ذبیح نینوا۔ نہیں دوستو، حسین ذبیح نہیں ہے، حسین تو مضروب ہے۔ جی ہاں، دیکھو وہ ذبح نہیں ہوا، ذبح کہتے ہیں تیز خنجر سے گلے کو کاٹنا۔ اس کا سر جو ہے وہ تو ذرنوں سے الگ ہوا۔ میں زیادہ مصائب نہیں پڑھ سکتا، بس تبرکاً ایک جملہ کہتا ہوں۔ ضرب پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ بس آپ کے لیے یہی کافی ہے، جب کوئی قصائی ہڈی توڑتا ہے۔ اسے کہتے ہیں ضرب۔ اس ظالم حرام زادے نے 13 ضربیں ماری ہیں، پھر اس کا ہاتھ کانپنے لگ گیا۔ اس کریم ابن کریم نے اس کے خنجر پہ ہاتھ رکھ کے کہا کیوں گھبرا گیا، میرا کوئی نہیں رہا، اطمینان سے اپنا کام کر۔ قاتل تھا مگر کہنے لگا میں پریشان ہو گیا، کہا میں کریم ابن کریم تیری پریشانی بھی ختم کر دوں۔ کیوں پریشان ہے؟ اس نے کہا میری ضرب پتھر برداشت نہیں کرتا، اور میں نے 13 ضربیں لگائی ہیں پوری طاقت سے، اثر کیوں نہیں ہوا؟ اس نے کہا اب 14ویں ضرب لگا، اثر ہوگا، اب مار، اثر ہوگا، میں تیری پریشانی ختم کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس کریم ابن کریم نے زخمی گردن پہ ہاتھ رکھا اور ٹھنڈی سانس لے کر کہا میری پیاری اماں ہاتھ ہٹا دو۔ میرا قاتل پریشان ہو گیا۔ شہنشاہ کا دامن تھام لے تو دہشت گردیوں کا خاتمہ ہو جائے، اور ہمیں جو چیز رلاتی ہے ضربیں نہیں رلاتی، خدا کی قسم ضربیں نہیں رلاتی۔ رلاتی کیا چیز ہے؟ میں میر انیس کا ایک شعر سناتا ہوں جو ہمیں رلاتی ہے اور ہمارا دل ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے۔ میر انیس نے کہا شبیر کا سر کاٹ کے بڑے جور و جفا سے، شبیر کا سر کاٹ کے بڑے جور و جفا سے خنجر کو پوچھنے لگا زینب کی رضا۔ بڑے جور و جفا سے خنجر کو پوچھنے لگا بی بی زینب کی رضا سے۔ اللہ
خزانے میں بانی مجلس کے والد گرامی کو اعلیٰ علم جگہ دے اور ان کی زبان میں اور تاثیر عطا کرے، آپ کی تشریف آوری کو عبادت میں شمار کرے۔ میں دوستو آج بڑی مشکل سے پہنچا، میں رستے بھر گاڑی کی خرابی کا شکار رہا، اس لیے میں آپ سے یہی اجازت لیتا ہوں۔ خدا حافظ۔